کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، اسی پر ڈٹ گئے، اسی پر جم گئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ رب العالمین کے ملائکہ کا، اللہ کے فرشتوں کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ رب اللہ کہنے کے بعد بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ڈٹ نہیں پاتے۔ اللہ فرما رہا ہے نا، جو لوگ ڈٹ گئے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، نہیں ڈٹے تو فرشتے تو دور کی بات، شیاطین نازل ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو جو ڈٹ گئے اور ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیا نازل ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، آپ لوگ خوف مت کریے، فرشتے کہتے ہیں، لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ جب قرآن نے کہہ دیا تو بس ہماری منہ کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، قرآن کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، تم خوف مت کرو۔ وہ کہتے ہیں ولا تحزنوا، تم غم مت کرو۔ وہ کہتے ہیں وابشروا بالجنہ، جنت کی تمہیں بشارت ہو، التی کنتم توعدون، اسی جنت کی جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ باتیں ڈٹے ہوئے لوگوں کی ہے، لیکن جو نہیں ڈٹے، قرآن کا ایک حصہ ان کے عذابات کے لیے بھی اللہ نے فکس کیا ہے۔ ڈٹ گئے، توبہ کر لی، پھر ہٹ گئے، گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، پھر علماء کی محنت سے اور جو تحریکیں چلتی ہیں، جیسے ایک یہ بھی ہے اصلاح المسلمین، ان کی تحریروں، ان کی تحریکوں، ان کی کوششوں، ان کی محنتوں، ان کی جد و جہد کی وجہ سے آپ کے سامنے ابھی خطاب کیا مولانا حسنین صاحب نے، میں بھی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کچھ بیان کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات، کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہ توبہ کر لیتا ہے۔ غلطی خطا ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ ہمارے ابا کی دعا ہے نا۔ غلطی ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، غلطی پر نادم نہ ہونا، غلطی پر پشیمان نہ ہونا، شرمندہ نہ ہونا، اپنے سر کو خم نہ کرنا اور اللہ سے توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی خطا ہے، یہ سب سے بڑی خطا ہے۔ اب اس سے بڑی کیا خطا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مشرک ایمان لاتا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام ہی کی زندگی میں مرتد ہو جاتا ہے، خطا ہو گئی۔ مرتد جانتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے۔ ایک ہے کہ عیسائیت پر ہی اس کی موت ہوتی ہے، لیکن ایک ہے کہ عیسائیت سے توبہ کر کے پھر مسلمان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، پہلے کفر کی حالت میں تھا، مشرک تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد
پھر مرتد ہوا اور مرتد ہونے کے بعد پھر اسلام لایا. کتنے پلٹے مارے. پہلی غلطی تم کفر کی دنیا میں کیوں، دوسری اصلاح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تیسری پھر غلطی پھر کفر کی دنیا میں پہنچ گئے، چوتھی بار پھر اصلاح اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. آپ نے نام سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی ہے، ان کا نام ہے ام حبیبہ. ان کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ 2-3 لوگ بتا سکتے ہیں بس. لیکن اگر ہم شعلے فلم کے بارے میں پوچھیں کہ اس میں ہیرو کون تھا، ہیروئن کون تھی، ویلن کون تھا، سب بتا دیں گے لوگ. اتنی بڑی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ام حبیبہ بیٹی ابو سفیان کی رضی اللہ عنہ، کئی جنگوں میں نبی علیہ السلام کے سامنے مد مقابل کھڑے ہیں کہ ان کا خاتمہ کرنا ہے. کون؟ ابو سفیان. جنگ خندق، جنگ احد، ان میں پوری کمان انہی کے ہاتھ میں تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس لشکر اسلام کو آج بالکل ختم کرنا ہے. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کل کو یہ میرا داماد ہونے والا ہے، میری بیٹی اس کی بیوی بننے والی ہے. فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ کر اسلام لے آتے. ایک بات، یہ جو ام حبیبہ ہیں جن کے بھائی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور انہی امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے جو امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بنتے ہیں. سب یاد رکھیے گا، یہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین ہے، تمام دنیا کے مومنوں کی اماں جان. اور ان اماں جان کا بھائی ہے امیر معاویہ. ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں. ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ ماموں. بہت سے مسلمان ماموں کو گالی دیتے ہیں. ماموں کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ آپ کا بھائی. یزید کو گالی دیتے. چلیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں دوسری بات بتا رہا تھا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین ہے. جو پہلی ہجرت ہوئی مکہ ٹو حبشہ، بعد میں پھر اور کئی ہجرتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، پھر سب سے بڑی ہجرت بعد میں ہے مکہ سے مدینہ، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے. کم و بیش 100 لوگ تھے. پہلی جو ہجرت ہوئی اس میں یہی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ جاتی ہے. اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتی نہیں تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا. ان کا نام تھا عبید اللہ، اور مکی زندگی میں اسلام لائے تھے. مکی زندگی میں اسلام لائے. ام حبیبہ سے شادی ہوئی ابو سفیان کی بیٹی سے، اسلام پر مضبوط رہے. پہلی جب ہجرت ہوئی لوگوں نے ستایا، مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، تو نبی علیہ السلام کو حکم تھا، آپ نے کہا ہجرت کرو، تو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. ہجرت کے بعد کافی عرصے تک یہ جوڑا دونوں کا سلامت رہا. لیکن یہی ام حبیبہ کے شوہر جن کا نام عبید اللہ تھا اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، نصرانی بن جاتے. خطا ہو گئی. میں یہی تو کہہ رہا تھا، خطائیں چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی بہت ہیں، لیکن وہ بہترین خطا ہے کہ خطا کے بعد تائب ہو جائے،
التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون. لائن لگی ہوئی ہے اللہ نے کن کو پسند کیا. ان میں نمبر 1 پہ التائبون ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، سیاحت کرنے والے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والے وغیرہ وغیرہ. نمبر 1 پر اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے. یہاں توبہ ہی نہیں. اور اگر ہم جیسے اور یہ چھوٹے ہمارے بھائی ان جیسے عالموں کی تقریر سننے کے بعد اگر کسی نے کر بھی لی تو وہ ٹکاؤ توبہ نہیں رہتی. بعد میں بازار میں چیزیں تو ٹکاؤ ڈھونڈنے جاتے ہیں، جوتا ہو ذرا ٹکاؤ دینا، مضبوط. سیمنٹ لینے جاتا ہے ذرا ٹکاؤ ہے، بکتا بھی ہے بڑا ٹکاؤ ہے، ایڈورٹائز ہوتا ہے. اور آپ کی توبہ، رات کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، رات کو جام پیا صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسی توبہ اللہ کو محبوب نہیں ہے. بتانا یہ چاہتا وہاں جا کر عبید اللہ ام حبیبہ کے شوہر مرتد ہو گئے، اسلام چھوڑ دیا. ان کی موت اسی حالت میں ہوئی. نبی علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد حبشہ ام حبیبہ کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا. ام حبیبہ نے قبول کر لیا. نبی علیہ السلام کا نکاح ہو گیا. مہر بھی حبشہ کے بادشاہ نے دیا تھا. اس وقت نبی علیہ السلام سے بڑے اچھے اس کے تعلقات تھے. عیسائی تھا لیکن اچھا عیسائی تھا، آج کے امریکہ کے ٹرمپ جیسا نہیں تھا، بہت اچھا تھا. مہر بھی اسی نے دیا. ایسے ام حبیبہ امہات المسلمین، امہات المؤمنین بن گئی. اور جب نکاح ہو گیا ابو سفیان کو پتہ چلا، ان کے والد کہنے لگے اس رشتے کی جو تم نے خبر دی ہے، کون ہو سکتا ہے جس کو ایسا داماد ملے اور وہ منع کر دے. ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیتے ہیں. ایک اور نئی بات پتہ چلی، امیر معاویہ ان کا بیٹا. امیر معاویہ نبی علیہ السلام کی اہلیہ امہات المؤمنین ام حبیبہ کا سگا بھائی ہے. یہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے لیکن ابا کی اور خاندان کی ڈر کی وجہ سے اعلان نہیں کر رہا ہے. ابو سفیان سے پہلے اسلام لے آئے تھے، بتا نہیں رہے تھے. اس کا مطلب احتیاط، جہاں جس چیز کی اجازت دے اسے کرنا چاہیے. یہ ڈر نہیں ہے، احتیاط ہے. جیسے ہی پتہ چلا میرے ابا مسلمان ہو گئے اور میری سگی بہن محمد مصطفیٰ کی اہلیہ امہات المؤمنین بن گئی، اور ادھر مکہ جیسے ہی فتح ہوا فوراً اعلان کر دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں. اب یہ آیا معاملہ بڑا زبردست. ابو سفیان کے بارے میں اتنا کافی ہے، وقت بہت لمبا ہو جائے گا. سیاسی اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ قسم کا ان کا خاندان تھا، اور یہ بھی تھے سیاستدان، نیتا نگری والے، جو ہر ایک نہیں ہوتا لیکن بااصول اور اچھی اگر صلاحیت ہو تو کیا کہنے. اور اس صلاحیت پر کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر صلاحیت کتنی زبردست ہو جائے گی، اور اس صلاحیت پر پھر محمد مصطفیٰ دعا اور دے دیں تب کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. امیر معاویہ کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ.
اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت عطا فرما، مہدیًا، اے اللہ لوگوں کا ان کو رہبر اور ہادی بنا، وہدی بھی، اور اے اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما، یعنی ان کو ہدایت والا بنا دے، ہدایت پہ راستے پر قائم رکھ، ان کو ہدایت دینے والا بنا دے، اور یہ جب قرآن و سنت کی بالادستی قائم کرے، جن لوگوں کے سامنے اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ دعائیں بڑی قیمتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو دعا اے اللہ ہمارے بچے کو مولوی بنا دے، نمبر ایک۔ دوسری اے اللہ اس مولوی کو بہترین مقرر بنا دے، نمبر دو۔ نمبر تین اے اللہ جب یہ تقریر کرے تو اس کی تقریر کو سن کر لوگوں کو ہدایت پانے والا بنا دے۔ یہ تینوں جلیلی دعائیں ہلکے میں مت لینا۔ اور آج کل کے مولوی یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم مجھے مقرر تو زبردست بنا دے، لیکن میری تقریر کے بدلے میں نوٹوں کی گدیاں بس ہمیں تھما دے، بس نوٹوں کی گڈیاں ہمیں تھما دے۔ وہ دعا کر رہا ہے، یا رب میری بگڑی، مشرک کی بات کر رہا ہوں، یا رب میری بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے، یا رب میری بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے، 10-20 مریدوں کا ہمیں پیر بنا دے۔ وہ کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے 10-20 مرید میری مٹھی میں آ جائیں گے تو بس میری زندگی پار ہو جائے گی، مال ہی مال ہوگا۔ ادھر عالم اے اللہ میں نے جو کہا مجھے بھی اس پر قائم رکھ اور عمل کی توفیق نصیب فرما، اور میں نے جو کہا اور جنہوں نے جو سنا ان پر بھی اے اللہ اتنا کرم کر دے کہ میری تقریر کو سن کر انہیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی نہیں لوگ، اسی لیے تو ہم گزرتے ہیں تو ہمیں دائیں بائیں سٹا لکھنے والے ملتے ہیں، ہاں اسی لیے تو ہم جب گھر میں آتے ہیں تو ہم صبح سے شام تک، رات کے 12 بجے تک تیری ماں کا اور تیری بہن کا گالی اپنے گھروں سے سنتے ہیں۔ اسی لیے تو آج 60 70 سال کے لوگوں کو نالی پہ بیٹھ کر موتتا ہوا دیکھتے ہیں۔ برا لگ رہا ہے؟ برا لگ رہا ہو تو مجھے بتا دے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کر لیتا ہو۔ عورتیں چلی آ رہی ہیں، وہ 80 سال کا نیکر پہنے کھڑا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان۔ بات دور گئی، عرض یہ کر رہا تھا، امیر معاویہ کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جس کو ہدایت کی باتیں پیش کرے انہیں بھی ہدایت یافتہ بنا دینا۔ ایک اور موقع پر نبی علیہ السلام نے انہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی۔ دعا تھی، اللہم، اے میرے پروردگار، علمہ الکتاب والحساب، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار عالم، اللہم، اے میرے پروردگار عالم، علم معاویۃ الکتاب، معاویہ رضی اللہ عنہ کو کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ، امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے نا، تھی وہاں اس وقت۔ اللہم علم معاویۃ الکتاب، اے اللہ میری معاویہ کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرما، یہ کہا تھا۔
بولو کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ کہو قرآن. آواز نکالو ذرا، کھانا نہیں کھایا. ہاں. اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب یعنی قرآن کریم کا علم عطا فرما. اے اللہ معاویہ کو حساب عطا فرما. کتاب کا علم آ جائے گا یہ اچھا چلے گا چلائے گا، حساب اچھا آ جائے گا تو بہترین حکومت کر کے دکھائے گا. وقہ العذاب، اور اے اللہ اس کو عذاب سے بچا. یہ ہے امیر معاویہ. 20 سال امیر معاویہ خلیفۃ المسلمین رہے، اور اگر وہ خلافت جوڑ دو جب وہ خلیفہ رہے گورنر وغیرہ تو 30 سال بنتے. ان سے زیادہ مسلمانوں پر حکومت کرنے والا کوئی نہیں. وجہ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب. یہ نبی علیہ السلام کی دعا تھی، یہ دعا تھی. امیر معاویہ کے دور خلافت میں لوگ ایسے کانپتے تھے خطائیں اور غلطیاں کرنے سے جیسے کسی جگہ پر ایک جری حکمراں ہوتا ہے، اور ڈرتے ہیں لوگ. ایسا نہیں تھا کہ ظالم تھے، انصاف کرتے تھے، حق کا ساتھ دیتے تھے، نہ حق باطل کو کچل کر رکھ دیتے تھے. بہت کوشش کی لوگوں نے ان کو شہید کرنے کی، مارنے کی، لیکن ان کا کچھ بھی نہ کر سکے. بڑے نامی گرامی سیاستی خاندان سے تھے، خود سیاستداں تھے. انہی کے دور میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. بڑے بڑے کانڈ ہوئے. انہی امیر معاویہ کے آخری ایام میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کر دیا. جیسے مجلس قائم ہوتی تھی، شورا، مشورے ہوتے تھے، بیعت لی جاتی تھی، ایسے نہیں ہوا. کیونکہ ایسے ان کا بیٹا بن نہیں سکتا تھا، اور بنانا ان کو مسلمانوں کا خلیفہ یزید ہی کو تھا. یہ ان کا اجتہاد تھا. اس لیے اتنے حالات خراب تھے، اتنے کہ جو مشہور و معروف صحابہ کرام تھے بڑے جلیل القدر، تھے بڑے نیک، اس میں نبی کے گھرانے تک کے تھے، لیکن وہ ٹک نہ پاتے. یہ محدثین و مفسرین نے لکھا ہوا ہے. حالات ایسے تھے، حالات ایسے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بہت مدد کی تو دیر تک چل سکے حضرت علی رضی اللہ عنہ. بڑی طویل داستان ہے، میں بیان مختصر میں ہی کر سکوں گا. اس لیے یہ ان کا اجتہاد تھا. لیکن ایک بھی صحابی رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو خلیفہ نہیں مانتا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو شہادت کا واقعہ پیش آیا، کسی ایک صحابی رسول سے بھی آج تک دنیا میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ انہوں نے کہا ہو قاتل یزید ہے. ایک حادثہ تھا، وہ ہو گیا. بعد میں لوگوں نے بڑی بڑی ملاوٹیں کی، بڑی بڑی. مختصراً میں آپ کو بتا دوں، مدینہ میں تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، یزید کو خلیفہ منتخب کر دیا. عبید اللہ بن زیاد اور چند لوگ ان کو مدینہ بھیجا کہ حضرت حسین سے کہنا ہماری بیعت کر لیں. چند لوگوں نے ان کو الگ بلایا بند کمرے میں.
چند نوجوانوں کو لے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر کچھ گڑبڑ دیکھے گا تو میں زور سے بولوں گا، تم اندر آ جانا، باقی تم باہر رہنا۔ وہی ہوا، حالات بگڑ گئے۔ انہوں نے کہا بیعت کر لو، یہ اس وقت حالات کہتے ہیں بہت ضروری ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اس طرح بند کمرے میں بیعت نہیں کروں گا، آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں کچھ لوگوں نے کہا سنو کرواؤ، کچھ بھی کرو، لیکن سنو کرواؤ بیعت، اگر نہیں ہوئی تو یاد رکھنا آج کے بعد ان کو پا نہ سکو گے۔ لیکن وہ بیعت نہیں ہوئی اور وہ چلے آئے، آ کر اپنے ساتھیوں میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب مجھے مدینہ چھوڑنا ہے، مجھے نہیں رہنا، حالات ٹھیک نہیں ہے، میں یہاں رہا تو حالات بگڑ سکتے ہیں، امن و امان خطرے میں پڑ سکتا ہے، میں مدینہ سے مکے جا رہا ہوں۔ آپ مکے چلے گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں اب عراق سے، کوفہ سے خط آنا شروع ہوئے، خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے آئیے، ہمارے یہاں ہمارا کوئی امام نہیں، ہمارا کوئی رہنما ڈھنگ کا نہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں، آپ چلے آئیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 1 یا 2 یا 10 یا 20 خط آئے ہوں گے، کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے، سچ بھی ہے، جھوٹ ہے، لیکن بعد میں تاریخ کی کتابوں میں ہی یہ مل سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا 12,000 خطوط کم و بیش آئے، بعض نے لکھا 18,000 خطوط کم و بیش آئے، اور یہی لکھا تھا کہ آپ چلے آئیے، ہم آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، یہاں حالات اچھے نہیں ہیں۔ مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے خطوط پوٹلے کے پوٹلے بھر گئے، جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جانے سے پہلے پھر بھی کیا یہ خطوط کے بھیجنے والے سچے ہیں؟ 12,000 18,000 خطوط، پھر بھی کیا یہ خطوط بھیجنے والے سچے ہیں؟ آپ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق کرو، جس میں مسلم بن عقیل ان کے سالار تھے۔ پہنچ گئے، وہاں جا کے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون؟ مسلم بن عقیل، اچھا آپ ہیں، مکے سے آیا ہوں، حسین رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، آپ لوگوں میں سے فلاں 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 فلاں، انہوں نے خطوط بھیجے ہیں کہ آ جاؤ، یہاں حالات بڑے خراب ہیں۔ ہاں بالکل، آپ پتہ کرنے آئے؟ ہاں ہاں بالکل یہی حالات ہیں۔ پھر اس میں لکھا ہے تاریخ کی کتابیں میں ہزاروں کی تعداد میں الگ الگ مختلف انداز میں ان سے ملے اور انہوں نے بیعت کی اور کہا ہم حضرت حسین پر بیعت کرتے ہیں، آپ ان کو خط لکھو بھلا ان کو۔ بڑے اچھے حالات تھے، بڑے اچھے حالات تھے۔ اندازہ لگاؤ کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگ بھی اس وقت تھے، آج بھی ہو سکتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، لیکن میٹھی میٹھی باتیں کر کے آپ کی گردن پر چھری چلانے والے آج بھی ہیں، دین کا نقصان کرنے والے، لوگوں کی گردنوں کو قتل کروا دینے والے، ٹھگیے، بددین، کمزور ایمان والے آج بھی ہیں۔ وہ تو نبی علیہ السلام کے قریب کا زمانہ تھا، تب تھے تو آج نہیں ہوں گے، آج ہیں۔ ایک جماعت تو ایسی ہے، وہ کہتے ہیں وہابیوں کو سلام مت کرو، یہ کافر ہے، معلوم ہے وہ سلام نہیں کرتے، سلام نہیں کرتے وہ آپ کو۔ اگر آپ کہہ دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہیں معلوم ہے یہ وہابی یعنی اہل حدیث ہے یا دیوبندی، یہ دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھتے ہیں، وہ پھر سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ اب بتائیے آپ کتنے خطرناک لوگ ہیں آج بھی ہمارے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں۔ لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں ہمارا کوئی عمل بتاؤ جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو،
یا پھر تم مجھ سے کہو کہ اب لائن لگا دیں گے قرآن حدیث کے خلاف۔ ابھی بات ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے، میں نے کہا مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، مسجد میں اگر وضو کر کے نہیں گئے تو وضو کرو، کیسے کرو یہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ بسم اللہ سے شروع کرو، لا وضوء لہ الا لمن لم یذکر اسم اللہ، وضو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے جو بسم اللہ نہ پڑھے، یہ بھی ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، تحیۃ المسجد پڑھو، جماعت کا وقت ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھو، امام پڑھ رہا ہو تم الگ نہیں پڑھ سکتے، امامت ہو چکی ہو، جماعت ہو چکی ہو تم الگ پڑھ لو۔ احترام مسجد میں بہت سی باتیں، مسجد میں لہسن پیاز کھا کر مت جاؤ، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ تمام باتیں ہیں۔ میں نے کہا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تو یہ تو بتا دو آپ کے مزار پہ جانے کی دعا کون سی ہے، باہر آنے کی دعا کون سی ہے، اندر آپ کی یہاں وضو کا منہ ہاتھ دھونے کا طریقہ کون سی حدیث میں کیسے ہے، اور وہاں کیسے اوم سوم اوم نمہ شوائے یا کیا کیا کیسے کہا جاتا ہے، جھکنا کیسے ہے، پٹ لیٹنا ہے، رکوع میں رہنا، ہم دیکھتے رہتے ہیں بہت سی باتیں، یہ حدیث میں کہیں ہیں؟ بتاؤ۔ مجھے سلام نہیں کر سکتے آپ، میں کر لوں تو وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، اور جب ہم کہتے ہیں میرے کسی عمل کو قرآن و حدیث کے خلاف ثابت کرو تو گنگ، آواز بند، اور جب میں کہتا ہوں تم جو کرتے ہو اس کا حوالہ قرآن حدیث سے دو تو کوئی بات نہیں۔ ابھی میں نے حدیث کیا پڑھی تھی؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یلقا اخاہ او صدیقہ، اگر کوئی اپنے بھائی سے ملاقات کرے، او صدیقہ، یا اپنے دوست سے ملاقات کرے، اینحنی لہ، تو کیا وہ اس کے آگے جھکے؟ ابھی جھکتے ہیں السلام علیکم، آپ کی برادری میں ہماری برادری میں بہت سے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں السلام علیکم، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں السلام علیکم، ایسے جھک جاتے ہیں بہت زیادہ۔ آپ غور کرنا کون کون لوگ ہیں۔ یلقا اخاہ او صدیقہ اینحنی لہ، کیا کوئی اپنے بھائی سے ملے، اپنے دوست سے ملے، اینحنی لہ، تو کیا وہ اس کے آگے جھکے؟ نبی علیہ السلام کے لب حرکت کرنے لگے، آپ نے فرمایا قال لا، نہیں، جھکنا منع ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے زندے کو ملاقات پر جھکنے سے منع کر دیا تو بتاؤ اللہ کے سوا جھکنے کے لیے کسی مردے کے سامنے کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ جیسے ہی تم نے لوگوں کو جو زندہ تھے جھک جھک کر سلام حضرت جی سلام حضرت جی سلام شروع کر دیا، پھر اللہ شیطان نے بہکایا، وہ تو پیچھے لگا ہوا ہے، اس نے کہا تھوڑا سا اور جھک، تم مردوں کی قبروں کے سامنے اور جھک گئے، رکوع میں چلے گئے، شیطان نے کہا مزہ نہیں آیا اور جھک، تم اس مردے کی ہڈیوں کے سامنے لاشوں کے سامنے سجدے میں گر گئے، شیطان نے کہا یہ تو رب العالمین کو ہوتا ہی ہے، میں تو بدبخت کمینے کتے کہیں کہ میں اس سے بھی نیچے تجھے گراؤں گا، شیطان نے پیٹھ پر پاؤں رکھ دیا، تم لمبے لمبے قبروں پہ لیٹ گئے۔ جاؤ جا کے دیکھو قبروں پہ، جن کی قبروں میں ہڈیاں لاشیں ملیں گی، کفن ہوا تو مل جائے گا، نہیں تو سڑ کر بوسیدہ ہو چکا ہوگا، ان کے سامنے پٹ ڈلے ہوئے لوگ ملیں گے۔ وہ تو چھوڑو، زندوں کو تمہیں ویڈیو دیکھنے کو نہیں ملتے یوٹیوب پر، پٹ لیٹے ہوئے ان کے سامنے، پٹ۔ اللہ نے سجدہ کہیں پٹ لیٹ کے بتایا؟ اللہ نے تو اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اتنا آدھا جھک جاؤ، اس کے بعد زمین پہ سجدہ کر لو، صرف پیشانی اور ناک اور پنجے اور ہاتھ رکھ دو، یہ پیٹ اور سینہ مت لگاؤ، یہ چیزیں سرکشت رکھو۔ گھٹنے
پاؤں کی انگلیاں، پنجوں کی انگلیاں، دونوں ہاتھ، ناک اور پیشانی، 7 چیزیں ہیں بس، باقی حفاظت سے رکھو اپنے پاس، بڑی قیمتی ہے۔ لیکن اس نے کہا نہ، پٹ لیٹ گئے۔ یہ حال ہو گیا۔ عرض مجھے یہ کرنا تھا، بات دور گئی، کہ وہاں سے خطوط آنا شروع ہوئے۔ مسلم بن عقیل 18,000 12,000 لوگ ان کے سامنے آئے، ارے بلائیے ان کو، بلائیے۔ انہوں نے خط لکھ دیا، آ جائیے۔ بڑا بہترین ماحول، جان نچھاور کر دیے ہیں لوگ، کہہ رہے ہیں آپ آ جائیے، تلواروں کے سائے میں آپ رہیں گے، بال باಂکا نہیں کر سکتا کوئی آپ کا۔ ہاں یہاں بھی کہتے ہیں لوگ، مولانا آپ کے پیچھے ہم لڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا میرے پیچھے مت لڑا کرو، ضرورت پڑے گی تو ہم کافی ہیں۔ کہا کہ آپ آ جائیے۔ حسین رضی اللہ عنہ چند لوگوں پر مشتمل قافلہ لے کر عراق کوفہ کی طرف چل پڑے۔ ادھر عراق کے مصر کے گورنر کو پتہ چلا، اس کو کہا کہ دیکھو کچھ حالات بگڑ رہے ہیں، کوئی آدمی آیا ہوا ہے، لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں دیکھو سمجھو ذرا۔ جیسے ہی وہ آتا ہے، جری آدمی تھا، کوفے کی مسجد میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کے الگ میدان تھا، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ جیسے ہی پتہ چلا گورنر آیا ہوا ہے اور وہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کون آیا ہے، سننے میں آیا ہے کوئی آیا ہے، لوگ اس سے بڑا مل رہے ہیں اور کوئی بیعت بھی کر رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ پتہ لگ گیا منافق ہر جگہ موجود ہوتے، ہر جگہ ادھر کی ادھر کرنے والے، ان کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی۔ ہمارے درمیان لوگ فوراً کوئی گڑبڑ کرے یا نہ بھی کرے تو فون کر دیتے ہیں، کوئی پولیس سے لگا ہوا ہے، کوئی کس سے لگا ہوا ہے، کوئی کس سے لگا ہوا ہے، ایسے اس وقت بھی تھے۔ مسلم بن عقیل کی حالت یہ ہو گئی، مغرب کی نماز ادا کی، جو لوگ ان پر جان چھڑکنے والے تھے انہیں جیسے ہی پتہ چلا گورنر آیا ہوا ہے، مسلم بن عقیل سے ایک نے بھی مصافحہ نہیں کیا۔ حدیث کے اس وقت کی تاریخ کی کتابوں میں ہے لم یبق احد، مسلم بن عقیل کا حال یہ ہو گیا، سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں دور چلے گئے، ان کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ لم یبق معہ احد، ان کے ساتھ ایک بھی نہیں تھا۔ غبارے کی ہوا سی نکل گئی، وہ کہنے لگے یہ کیا؟ پھر اس نے کہا کون؟ انہوں نے کہا مسلم بن عقیل آئے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے۔ سب گھروں میں جا کے بیٹھ گئے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ایک آدھ ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو پھر شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میری آخری بات یہ ہے کہ مجھے شہید کرنے سے پہلے حضرت حسین کو کوئی خبر دے دے کہ وہ واپس لوٹ جائیں، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی، خبر دی گئی، آپ کو خبر ملی کہ آپ واپس لوٹ جائیں، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی اس پر بضد رہے کہ ہم واپس اب نہیں جائیں گے۔ یہ مختصر سی بات ہے، بڑی لمبی بات کرتے ہیں لوگ۔ آخر یہ وہاں گئے، ایک دن پہلے وہ ذمہ داران آئے، وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط بھیجے تھے۔ انہوں نے کہا کچھ کرو، اگر ہمارے بارے میں پتہ لگ گیا کہ خطوط بھیجنے والے ہم ہیں تو ہماری کھڑیاں کھڑی ہو جائے گی۔ وہ خطوط لے کر بھی گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جلد بازی کی، مارنے بھی اور ثبوت میٹنے میں بھی۔ خیموں کو آگ اسی لیے لگائی وہ خطوط جل کر راکھ ہو جائیں، اور اسی لیے انہوں نے یہ گڑبڑ کی کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارے خاندان کے لوگ، اور ہمارا منہ کالا نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا اندازہ یزید کو نہیں تھا، وہ تو بعد میں اس کو پتہ چلا، وہ دھک سے ہو گئی کہ یہ کیا کیا تم نے، ایسا تو میں نے نہیں کہا تھا۔ یہ ہے وہ مختصر بات۔ اب اس پر الزام رکھا جاتا ہے کہ اس نے سزا نہیں دی، اس نے سزا نہیں دی۔
کئی واقعات ایسے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر کہ وہ کسی حالات کے مجبوری کے بنا پر سزا نہ دے سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سزا نہ دے سکے ان کے قاتلوں کو۔ اگر علی رضی اللہ عنہ سزا نہیں دے سکے تو کوئی تو مجبوری ہوگی کہ یزید سزا نہ دے سکا۔ یہ سیاسی باتیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے، یہ سیاسی باتیں۔ اگر امیر معاویہ سخت جری نہ ہوتے، اگر یزید سخت جری نہ ہوتا، یاد رکھو اسلام کی تاریخ کا رخ وہاں سے پلٹنے والا تھا۔ کئی یہودی مسلمان بن کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر، کئی نصرانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلامی بھیس میں اسلامی وضاقت اختیار کر کے مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہے تھے اور اسلام کو نیست و نابود کرنے والے تھے، جس میں مالک اشتر بہت خطرناک آدمی تھا۔ خیر، یہ ہے وہ۔ اب یہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشاجرات صحابہ میں آتا ہے، اس پر بحث نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک صحابی رسول تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے حمایت کی کہ یزید بن جائے، بعض صحابہ ایسی ہیں جنہوں نے بیعت نہیں کی، تو دونوں طرف کے لوگ ہیں، آپ کس کا ساتھ دو گے؟ صحابی رسول یہ بھی ہے، صحابی رسول یہ بھی ہے۔ اگر ایک نے کہا کہ میں حمایت کرتا ہوں تو ایک نے کہا میں حمایت نہیں کرتا، تو دونوں طرف ہے نا۔ اگر ان کی ہمدردی میں رہو گے تو یہ صحابی رسول کا کیا ہوگا، ان کی ہمدردی میں رہو گے تو ان صحابی رسول کا کیا ہوگا۔ یہاں پر فیصلہ یہی ہے کہ پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا، اس کا حساب و کتاب اب اللہ کے حوالے، اس پر بات نہیں کرنا چاہیے زیادہ۔ رہی حسین رضی اللہ عنہ کی بات، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا یہ شہید ہوگا، تو انہیں تو ہونا ہی تھا۔ افسوس یہ ہے کہ اپنے غدار مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئے، غدار مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اب آئیے دوسری طرف، میں اس کو زیادہ نہیں بڑھاتا۔ یہ وہی حسین رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت ہوئی، نبی علیہ السلام اپنی گودوں میں کھلایا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت ہو گئی، ان کی مدد نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام حاجت روا مشکل کشا ہے۔ ان کے والد کا نام ہے حضرت علی، اور حضرت علی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں لوگ یا علی توڑ دے دشمن کی نلی، کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے ان دشمنوں کی نلی کیوں نہیں توڑی؟ اس کا مطلب آپ کہتے ہیں وہ نلی توڑ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی حاجت روا مشکل کشا کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سوال یہ ہے کہ پھر وہ اپنی جان کیوں نہ بچا سکے؟ یہ سارے شیعی عقائد ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں آ گئے۔ لِخَمْسَةٍ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ شیعہ کہتا ہے پنج تن پاک، 5 لوگوں کے نام پکارو، ہر وبا تم سے دور رہے گی، ہر مصیبت تم سے دور رہے گی، وباؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے تم نہیں گھرو گے۔ اور وہ 5 کون سے نام ہیں؟ المصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والمرتضیٰ ان کے داماد اور ان کے بھائی علی رضی اللہ عنہ، وابناہما اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین، والفاطمہ اور 5واں نام ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ ان 5 کا نام جپو، ان کے نام کو بار بار لو، کوئی وبا، کوئی مصیبت تمہیں نہیں آئے گی۔ یہ شیعہ کہتا ہے
ہم بھی کہنے لگے۔ دیکھو تمام مسلمانوں کی سبزی منڈی میں جاؤ، کپڑا منڈی میں جاؤ، جہاں مسلمانوں کی دکان ملے، ان پانچوں کا تغرا لگا ہوا ہوگا، یا المصطفیٰ، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ، یا علی، یا فاطمہ۔ ارے حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں۔ پورا قرآن اسی سے تو بھرا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا اوروں کو مت پکارو، اللہ کے سوا اوروں کو جو تم پکارتے ہو کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ یہی تو پوچھا جا رہا ہے بار بار قرآن میں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنی طاقت نہیں بخشی کہ وہ تمہاری مدد کر سکے، پھر تم کیوں مدد کرتے ہو؟ پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر پھر کہتا ہے قرآن اور پھر نبی علیہ السلام، اگر تم ایسا کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور مشرک ہو جاؤ گے تو تمہاری دعا قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ تم دعا کرو گے، دعا تمہاری قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے اسلام لا اسلم بعد ما اسلم عملا، اسلام لانے کے بعد تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم مشرک ہو گئے۔ کب قبول ہوگا؟ حتی یفارق المسلمین حتی یفارق المشرکین الی المسلمین، تمہاری دعا، تمہارا کوئی بھی عمل اس وقت قابل قبول ہوگا جب تم مشرکین کی جماعت کو چھوڑ کر مسلمین کی جماعت میں آ ملو۔ جو لوگ اس وقت مزارات پر جا کر رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، مشرک ہے وہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو حاجت روا بنا لیا، اور حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیا، نبی علیہ السلام کو بنا لیا، اور پھر حضرت علی کو بنا لیا، اور اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کو تو بس کہنا ہی کیا ہے، سب کے اوپر لے جا کر بٹھا دیا، جس کو دیکھو یا غوث یا غوث یا غوث مچی ہوئی، اور عجیب و غریب واقعات اور قصے ان کی طرف بھر دیے۔ فتاوی افریقہ میں ہے، بڑی مشہور معروف کتاب ہے، اس کے مصنف احمد رضا خان بریلوی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا، بہجت الاسرار نامی کتاب میں کا حوالہ دیتے ہوئے فتاوی افریقہ میں لکھا، بہجت الاسرار کا مصنف شیخ عبد القادر جیلانی کا زمانہ پائے ہوئے تھا اور پکا مشرک اور صوفی تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا کہ وعدنی ربی، کہ میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ جو میرا مرید ہو جائے گا، میرے نقش قدم پر چلے گا، مجھ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ محبی الجنہ کے الفاظ ہیں، اللہ اس کو جنت داخل کرے گا۔ میں نے سوال کیا یہ وحی کب نازل ہوئی؟ کیا وہ کوئی پیغمبر تھے؟ یہ حالات ہیں، یہ حالات۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کھانا کھا رہے ہیں، سامنے ان کے ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، دال روٹی کھا رہی ہے اور وہ مرغا کھا رہے ہیں۔ بچے کی ماں نے کہا کہ آپ مرغا کھا رہے ہیں اور یہ دال روٹی، آپ نے اس کو ذرا بھی پوچھا بھی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کھانے کے بعد مرغے کی چوسی ہوئی جو ہڈیاں تھیں اس پر ہاتھ رکھا، مرغا زندہ ہو گیا اور ککڑو کو کرتا ہوا اڑ گیا۔ کہنے لگے جب یہ اس لائق ہو جائے گا تب میں اس کو کھلاؤں گا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں یہ واقعہ بیان کر کے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، پورا قرآن بڑا بھرا پڑا ہے، ان اللہ یحیی و یمیت، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔
اگر اللہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر کبھی کسی پیغمبر کو یہ چیز عطا کر دی تو ان پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ میں اس رب کے حکم سے کہتا ہوں کہ کھڑا ہو جا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز مجھے وقتی طور سے عطا کر دی. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب العالمین سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتى، مجھے دکھا دے کہ تو مردے کو زندہ کیسا کرتا ہے. رب العالمین کی بڑی دوستی تھی. اللہ رب العالمین نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں اس پر ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن دل میں تسلی ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا. آپ سے میرا دوستانہ تعلق ہے، دکھا دیں. اللہ رب العالمین نے اپنے دوست کی بات مانی. کہا قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. جاؤ 4 پرندے پکڑ کر لاؤ، ان کی بوٹی بوٹی کر دو، پہاڑ پر جا کر بچھا دو، ایک ایک کو آواز دو تو وہ تمہارے سامنے اڑتا چلا آئے گا، تمہیں پتہ لگ جائے گا دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ویسے ہی آواز دی اور ویسے ہی وہ اڑتے چلے آئے. انہیں رب العالمین کا وہ نمونہ دیکھنے کو مل گیا. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے رب کے سوا اپنے ہی حکم سے زندہ کر سکتا ہوں. یہاں شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہہ دیا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا، لیکن میں عبد القادر جیلانی کہتا ہوں قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ کر کھڑا ہو جا. تو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اگر اس روئے زمین پر قرآن و سنت کے متوالے جنہوں نے اپنا ایک صفت انعام اہل الحدیث رکھا یہ نہ ہوتے، آج پوری دنیا کے اندر دین کا کھوج مٹ چکے ہوتے لوگ. ہاں یہ اہل حدیث نہ ہوتے تو، اہل حدیث نہ ہوتے تو. ہم لوگ ڈنڈا ہے، ڈنڈا، ایک آدمی ہاتھ میں ڈنڈا پکڑتا ہے، ہم پورے کے پورے ڈنڈے گھسے چلے جاتے ہیں ہر جگہ. آؤ بات کرو، جواب دو، ہمت ہے کسی میں؟ کون سا ایسا عمل ہے ہمارا نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، آمین تھوڑی بلند آواز سے کہنے والا؟ ارے ایک تو بتاؤ. محرم کے ان دنوں میں ہم تعزیہ نہیں نکالتے، 12 ربیع الاول میں ہم کچھ نہیں کرتے، کیا ہے؟ قرآن حدیث کے خلاف ہے، ثبوت دو، اور ہم تمہارا دیتے. میرے نبی نے تو یہ کہا تھا خذوا زینتکم عند کل مسجد. مردوں سے تم مسجد آؤ تو زینت کر کے آؤ، بن سنور کے آؤ. لیکن میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ مسجد آؤ تو لنگی اور انگوچھا باندھ کے آؤ، بن نہائے آؤ، بدبودار کپڑے پہنے ہوئے آؤ. یہ میرے نبی نے نہیں کہا تھا. اس کا اپوزٹ کیا کر دیا لوگوں نے؟ خذوا زینتکم عند کل مزارات. جب تم مزارات آؤ تو بن سنور کے آؤ. جاؤ دیکھو مرد بھی ایک دم چکا چک چکنے نظر آئیں گے اور عورتیں بھی. کیا چیز نہیں دکھتی وہاں؟ کمر، گردن، فگر، کون سی چیز نہیں دکھتی؟ جن بالوں کو ڈھانکنے کا حکم ہے. ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہیں، عبد الرحمن صاحب، ذرا پوچھئے تو. حدیث ہے جو عورت سر پر دوپٹہ ڈال کر اپنے بالوں کو چھپا کر نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی. مزار پر وہ پورے بال کھول کے دکھاتی ہے. ایسے ہی دوپٹہ ہٹا دو تو اتنے نہیں دکھتے، وہاں وہ گھما گھما کر دکھاتی ہے. دیکھو کتنے بال ہیں اور کتنے لمبے بال ہیں، اور سنہرے ہیں یا بالکل کالے ہیں یا سرخ ہیں، لال ہیں. دیکھو کیا نبی علیہ السلام نے کوئی حکم دیا؟ کون سی چیز ایسی ہے جو وہاں نظر نہیں آتی؟ نبی علیہ السلام نے ایسا اسلام ہمیں نہیں دیا تھا، ہمارے صحابہ کرام نے ایسا اسلام ہمیں نہیں دیا تھا.
بہت پاک صاف سچا سیدھا صاف ستھرا اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ نیچی نگاہ کر کے مردوں کو بھی جانا ہے، عورتوں کو بھی جانا ہے، عورتوں میں ملبوس جانا ہے، پردہ نہیں کرنا ہے، پردہ کر کے جانا ہے، بے پردہ اپنے آپ کو نہیں کرنا ہے۔ ایک زمانہ آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرب قیامت وہ بے پردہ ہو جائیں گے، کپڑے عاریاتن کاسیاتن مائلاتن ممیلاتن، یہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر۔ ایک زمانہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ بالکل باریک کپڑے پہنیں گی، برہنہ نظر آئیں گی، اور وہ اس لیے کریں گی کہ لوگوں کی طرف مائل ہوں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں۔ یہ زمانہ آ گیا۔ لوگوں نے خود کہا، انہی کے لوگوں نے جو عقل مند ہیں، کہ اگر ان مزارات پر مردوں کا جانا، خواتین کا جانا بند ہو جائے، مزارات پر سناٹے ہو جائیں گے، مرد نہیں جائے گا وہاں پر، وہاں ملن ہوتا ہے، وہاں ملن ہوتا ہے۔ دو ملن مشہور ہیں، ایک میت کے گھر کا، ایک شعر ہے نا، اللہ کرے عاشقوں کے باپ مر جائیں، اللہ کرے عاشقوں کے باپ مر جائیں، موت کا بہانہ ہو ہم ان کے گھر جائیں۔ ملن کا گھر ہوتا ہے، عورتوں کا ملن ہوتا ہے، غیبت چغلی وہ ملن کی جگہ ہے، جو عبرت کی جگہ تھی وہ ملن کی جگہ ہے۔ میت کا گھر ملن کی جگہ، میت کا دوسرا گھر قبرستان وہ بھی ملن کی جگہ، دونوں کو نہیں چھوڑا۔ یہاں ایک آدھ ملن ہو جاتا ہے بس ہلکا پھلکا، میت کے گھر میں نے کہا نا اللہ کرے عاشقوں کے باپ مر جائیں، موت کا بہانہ ہو ہم ان کے گھر جائیں، لیکن وہاں قبرستان میں جب دفن کر دیا، اب تو چاروں طرف کھلا ہی کھلا ہے، جب چاہو آؤ دیکھو ملن ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو شرک کے نام پہ ہو رہے ہیں، یہ وہ گناہ ہے کہ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہماری ملاقات کروانا، تمام امہات المؤمنین سے ملاقات کروانا، علی رضی اللہ عنہ و دیگر تمام خلفاء راشدین جن کو نبی علیہ السلام نے المہدیین کہا تھا، المہدیین ہدایت یافتہ، علیکم بسنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے خلفاء راشدین کی سنتوں، ان کے طریقوں کو لازم پکڑنا، المہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، بعد کے لوگوں کے۔ اے پروردگار، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان سب سے ہمیں جنت میں ملاقات کروائے، بجائے اس کے یہاں پوجنا شروع کر دیا۔ قرآن کو پڑھو، احادیث کو پڑھو، اور یہاں وہ لوگ نہیں ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، ممکن ہے دور دور سن رہے ہوں، ان کو میرا یہ پیغام ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کا نام ہی قرآن اس لیے ہے، قرآن کے معنی ہی ہے پڑھی جانے والی۔ اقرا، پہلی وحی کا جو لفظ ہے اقرا، اس کے معنی بھی ہے پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی کو پڑھ کر صحابہ مسلمان ہوئے تھے، اسی کو پڑھ کر، اسی کو نہ پڑھ کر برباد ہوئے۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو برباد ہوں گے، اسی کو پڑھیں گے تو آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران آخر میں جو جواب انہیں دینا تھا وہ دیا۔ انہوں نے کہا لن یصلح آخر هذه الامہ، امت کے آخر میں جو لوگ ہوں گے جن کے اندر بہت بگاڑ آ چکا ہوگا، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ لن یصلح آخر هذه الامہ، اگر ان کے اس بگاڑ کو کوئی چیز درست کر سکتی ہے تو وہ وہی چیز درست کر سکتی ہے
کہ جن لوگوں کی اول وقت میں اصلاح ہوئی تھی، جس چیز سے اسی سے ان کی اصلاح ہوئی، الا ما اصلح اولہا، یعنی جس چیز سے اول مسلمان اصلاح پائے تھے، اگر بگاڑ آ گیا، جیسے ان میں بگاڑ تھا، یہ صحابہ اکرام کون تھے؟ یہ پہلے کون تھے؟ کوئی بتوں کو پوج رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا، ان کا سدھار اس کتاب سے ہوا۔ یہی بتایا کہ اس کو چھوڑنے پر جو بگاڑ آخر میں امت میں ہوگا، لن یصلح آخر هذه الامہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے امت کے آخر کے لوگوں کے بگاڑ کو سدھار دے، الا مگر ما اصلح اولہا، جس چیز سے اصلاح پہلے لوگوں کی ہوئی تھی اسی سے ان کی ہوگی، اور پہلے جن چیزوں سے اصلاح ہوئی تھی وہ تھی صرف قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ آج آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہو، آپ ایمانداری سے بتا سکتے ہو، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، گھروں سے سننے والے 80-70 سال کے بھی ہوں گے۔ یہاں تو اب رب کا شکر ادا کیسے کروں، یہاں پر کوئی بھی 70-80 سال کا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی میں ہے ہی نہیں لوگ، اللہ پاک نے بلا لیے، شاید یہاں ہے ہی نہیں، یا پھر آج کے 70-80 سال کے بڑے ہی کمزور ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، مجھے ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب بتائیے آپ کیا کروں، میں اللہ کا شکر ادا کروں؟ میں بتانا یہ چاہتا تھا، عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو 70 کے ہو، 80 کے ہو، 50 کے ہو، یہاں جتنے بھی ہیں، آپ ایمانداری بتاؤ کہ کسی سے اگر پڑھے لکھے نہیں ہو، ترجمے کے ساتھ پورا قرآن آپ نے سنا، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو کیا آج تک پورا قرآن آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ شاید ایک آدھ آدمی ہو۔ قرآن ختم کرتے ہیں لیکن ترجمے کے ساتھ نہیں، یہ بڑی بدنصیبی ہے، یہ ہمارا قانون ہے، ہماری زندگی گزارنے کے اصول اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ظلمات سے یعنی اندھیروں سے نکالتی ہے، الی النور، اور روشنی کی طرف لے جاتی ہے، اس کی خوبی یہی ہے۔ صحابہ کرام کے وہ بہت سے واقعات ہیں اندھیروں کے، کہ وہی بچیوں کو مارتے تھے، وہی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہی ظلم کرتے تھے، وہی جوا کھیلتے تھے، وہی شراب پیتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد روشنی میں جب آئے تو وہی لوگوں کو منع کرتے ہیں شراب مت پیو، وہی جوا نہیں کھیلتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جوا مت کھیلو، وہی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور دوسروں سے کہتے ہیں غیر اللہ کو مت پوجو۔ دیکھو ہو گیا، روشنی میں آ گئے اندھیروں سے۔ آج اگر روشنی میں آنا ہے لوگوں کو، خواہ کوئی بھی ہو، تو اس کو اس کتاب کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال اور صرف جہیزوں میں دینے کے لیے اس کا استعمال نہیں ہو سکتا، جو لوگوں نے کر رکھا ہے۔ اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تأكلوا به، قرآن کو پڑھو، اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، وعملوا به، اس کو پڑھ کر عمل کرو، اور عمل تبھی کر سکو گے جب اس کو سمجھ لو گے، ولا تأکلوا به، اور اس کو اپنا کھانے پینے کا ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ ایسی اچھی اور اعلیٰ تعلیم قرآن کے بارے میں ہمیں دی گئی، لیکن بہت سے گھروں میں ایسا ہے کہ مہینوں ہو جاتے ہیں قرآن کریم کو چھونا نصیب نہیں ہوتا۔ شاعر نے سچ کہا تھا، جب قول و قسم لینے کے لیے میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے، پھر آخر میں کہتا ہے، پھر بھی میں کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا نام نہیں، ہر جگہ ہے اس کا نام۔ کس بزم میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا نام نہیں،
میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ کتنا مظلوم ہے قرآن، اکیلا پڑ گیا ہے، اکیلا پڑ گیا ہے۔ اور سنو، جن لوگوں کے گھر میں رکھا رہتا ہے ہفتے کے ہفتے یا مہینوں چھونا نصیب نہیں ہوتا، وہاں ایک کانڈ اور ہوتا ہے، اس کے نیچے تیری ماں کا تیری بہن کا بھی ہوتا ہے۔ قرآن اوپر ہے، ماں بہن کی گالی نیچے دے رہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک اور ہے بدتمیز، قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، بیڑی پی رہا ہے، قرآن کو بدبودار دھونی دے رہا ہے۔ مسجد میں لہسن پیاز کے لیے تو منع کیا، اس کو دھونی دے رہا ہے۔ بے حرمتی اور بے عزتی اس کی، اور نہ پڑھ کر اس کو تنہا کر دیا، مظلوم کر دیا۔ کل قیامت کے دن کیا کہے گا یہ؟ اے رب العالمین، یہ لوگ اپنی تنہائی کو تو روتے تھے، میں تنہا ہوں، بچوں نے مجھے چھوڑ دیا، بہویں مجھے یاد نہیں کرتی، کبھی کبھی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا، بھوکا رہتا ہوں، پیاسا رہتا ہوں، تنہا پڑا رہتا ہوں، یہ اپنا تو رونا روتے تھے۔ لیکن اے رب العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں بستی والوں سے پوچھو میرے بارے میں انہوں نے کیا کیا؟ مجھے تو تنہا چھوڑ رکھا تھا، مجھے بالکل مظلوم کر دیا تھا، مجھے پیک کر کے رکھ دیا تھا، مہینوں ہفتوں مجھے کھولتے نہیں تھے، لیکن ہاں جہیزوں میں دیا کرتے تھے، قسمیں کھانے کے لیے اٹھا لے، کلام پاک کی قسم کھا لے اس لیے اٹھاتے تھے، تعویذ بنا کے چھوٹا سا چھوٹا مجھے چھاپ کر اپنے گلوں میں تو ڈالا تھا، لیکن اقرأ القرآن، تیرے نبی کا فرمان تھا قرآن کو پڑھو، انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اسی لیے بگاڑ ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سچا پکا مومن مسلمان بنا دے، ہمیں قرآن و سنت کی باتیں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں قرآن کو خود پڑھنے والا بنا دے اور اس کی باتیں سمجھنے والا بنا دے۔ جو سمجھ میں نہ آئے، دو زانوں علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے برادری میں، ہمارے سماج میں جو بھی گناہ کے کام نوجوان، بچے، بڑے کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری جماعت کے بڑے عمر رسیدہ جو تیری رحمت کو پہنچ چکے، چھوٹے بھی، اے اللہ ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین جو موجود ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما اور انہیں دیندار نمازی بنا دے، بڑوں کی عزت، علماء کی عزت و تقریب کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو بھی دینی پروگرام ہوتے ہیں، ماہواری ہو، ہفتے واری ہو، سالانہ ہو، اے اللہ جو بھی ذمہ داران اس کو کرواتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت چمکدار بنا دے۔ الہ العالمین انہیں برکتوں سے نواز دے۔ الہ العالمین اصلاح المسلمین تحریک کے ایک بہترین امتیاز صاحب عمر رسیدہ ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، وہ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ شہر کے اندر جن جن مساجد میں کام تعمیری چل رہا ہے، الہ العالمین اپنی رحمت سے ان کاموں کو پورا فرما دے۔ جہاں مدارس میں کام چل رہا ہے، الہ العالمین ان مدارس کے کاموں میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے۔ جو لوگ مدارس و مساجد کے ذمہ دار ہیں، للہیت کے ساتھ انہیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین آج جو کچھ کہا مجھ سے پہلے اور میں نے جو کچھ کہا، میرے بعد جو کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے، ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقل